ملک مصر کا نام لیا جائے تو اس کے ایک مقتول صدر محمد انور سادات کا نام ذہن میں ضرور آئے گا۔ یہ وہی مصری صدر تھا جس نے 1973 میں جنگ یوم کپور کے دوران اسرائیل پر گہری ضرب لگائی۔ مسلم دنیا کا وہ پہلا حکمران تھا جس نے دیگر عرب حکمرانوں کو اعتماد میں لیے بغیر اسرائیل کا دورہ کیا اور معاہدہ کر لیا۔ تاریخ میں انور سادات کو کچھ لوگ ہیرو مانتے ہیں اور کچھ لوگ مسلم دنیا سے غداری کرنے والا۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ملک مصر کا نام لیا جائے تو اس کے ایک مقتول صدر محمد انور سادات کا نام ذہن میں ضرور آئے گا۔ یہ وہی مصری صدر تھا جس نے 1973 میں جنگ یوم کپور کے دوران اسرائیل پر گہری ضرب لگائی۔ اس جنگ میں مصر کو خاطر خواہ کامیابی تو نہ مل سکی، مگر اسرائیل کا بھی بھاری نقصان ہوا اور اسے اپنے لیے کئی ناپسندیدہ فیصلے بھی کرنے پڑے۔ انور سادات کون تھا؟ اس کا مصر کی سیاست میں کیا کردار رہا اور اسے قتل کیوں کر دیا گیا؟ آج ہم اس پر بات کریں گے، مگر اس سے قبل کچھ مصر کی مختلف تاریخی اہمیت پر بھی بات کیے لیتے ہیں۔ مصر ہزاروں سال قدیمی تاریخ کا حامل ملک ہے، جہاں فرعون کا راج رہا۔ حیرت میں مبتلا کر دینے والے اہرام مصر بھی اسی دھرتی پر ہیں اور یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں پہلے نمبر پر ہیں۔ یہ وہی ملک ہے جہاں قدیم زمانے میں انسانوں کو مرنے کے بعد ان کی لاش کو حنوط کرنے کا رواج تھا۔ یہ ایک الگ تہذیب تھی، ان کے اپنے دیوی دیوتا تھے۔ براعظم افریقہ کے شمال مغرب اور براعظم ایشیا کے سینائی جزیرہ نما میں واقع اس ملک کی سرحدیں مغرب میں لیبیا، مشرق میں بحیرہ احمر، جنوب میں سوڈان، شمال مشرق میں فلسطین اور شمال میں بحیرہ روم سے ملتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی، جوان ہوئے، نبوت کا اعلان کیا اور فرعون کی باندی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے رہائی دلائی۔ ان واقعات کا تذکرہ مقدس الہامی کتابوں میں بھی ملتا ہے اور دیگر مکتوبات میں بھی۔ دریائے نیل کے اس ملک میں یونانیوں کا بھی قبضہ رہا۔ جب ظہور اسلام کے بعد یہ ملک مسلمانوں کے زیر انتظام آیا تو اس ملک کے عوام نے وہ پرانے اور فرسودہ عقائد و رسومات اور توہمات کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اور جب پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو اس ملک پر انگریز کا اثر و رسوخ شروع ہو گیا۔ عرب دنیا مختلف بکھروں حصوں میں بٹ چکی تھی۔ مصر میں ایک کٹ پتلی بادشاہت تھی، مگر دوسری جنگ عظیم کے بعد مصر میں بادشاہت کے خلاف زیر زمین جدوجہد شروع ہو چکی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب دنیا کا نقشہ بدلا اور برطانیہ کو کئی ممالک سے اپنی نو آبادیات ختم کر کے سمٹنا پڑا اور کئی ممالک سے اپنا اثر و رسوخ ختم کرنا پڑا تو مصر پر بھی اس جنگ کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ محمد انور سادات 25 دسمبر 1918 کو دریائے نیل کے ڈیلٹائی علاقے کے ایک قصبے میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ 13 بہن بھائی تھے، والدہ سوڈانی جبکہ والد مصری تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انور سادات نے قاہرہ میں رائل ملٹری اکیڈمی سے گریجویشن کیا اور سگنل کور میں بھرتی ہو گیا۔ وہ فوج میں 2nd لیفٹیننٹ کی پوسٹ پر بھرتی ہوا تھا۔ اس کی پہلی تعیناتی اپنے ننھیالی ملک سوڈان میں ہوئی۔ اپنی تعیناتی کے دوران اس کی ملاقات جمال عبد الناصر سے ہو گئی۔ انور سادات قوم پرست تھا، مصر پر برطانوی تسلط کے خلاف تھا اور دل سے خواہش مند تھا کہ مصر کو آزادی ملے اور وہ ایک مرتبہ پھر خود مختار اور ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ سوڈان میں جمال عبد الناصر سے ملاقاتوں کے دوران انور سادات کو جمال عبد الناصر کے خیالات اور جذبات بھی اپنے جیسے لگے تو دونوں نے برطانیہ اور مصر کے شاہ فاروق کے خلاف حر العباد الاحرار نامی تنظیم تشکیل دے دی، جس کا مقصد مصر کو شاہ فاروق اور برطانیہ کے قبضے سے آزاد کرانا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران انور سادات نے برطانیہ کی مخالف قوتوں کی مدد کی جس پر انہیں قید کر دیا گیا، مگر جب دوسری جنگ عظیم میں بری طرح سے
کمزور ہونے کی بنا پر برطانیہ کو مصر سے اپنا اثر و رسوخ ختم کرنا پڑا تو انور سادات کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے رہائی مل گئی۔ رہائی کے بعد انور سادات نے مصری شاہ فاروق کے اقتدار کے خلاف جدوجہد شروع کر دی اور پھر سن 1952 میں شاہ فاروق کے خلاف فوجی بغاوت ہو گئی تو انور سادات نے اس بغاوت میں کھل کر حصہ لیا۔ اسے ریڈیو مصر پر قبضہ کرنے اور ریڈیو پر انقلاب کے کامیاب ہونے کا اعلان کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ فوجی انقلاب کامیاب رہا اور شاہ فاروق کو اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑے۔ شاہ فاروق کی حکومت کے خاتمے کے بعد جمال عبد الناصر کو مصر کا اقتدار مل گیا۔ اس نے انور سادات کے ماضی کی جد و جہد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فوج میں کئی عہدوں پر ترقی دی اور اسے سن 1964 میں جمال عبد الناصر کا نائب مقرر کر دیا گیا۔ انور سادات نے اس عہدے پر سن 1966 تک اور بعد ازاں 1969 سے 1970 تک فرائض سر انجام دیے۔ سن 1970 میں مصر کے اس وقت کے صدر جمال عبد الناصر کا دل کے ایک جان لیوا دورے کی باعث انتقال ہو گیا تو محمد انور سادات کو مصر کا صدر بنا دیا گیا۔ اپنی صدارت کے دوران محمد انور سادات نے مصر کی ترقی کے لیے کام تو شروع کیا مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی گہری توجہ اسرائیل پر مرکوز رکھی اور مصر اور خصوصاً عرب اور فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی قبضے اور سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو مکمل امن کے لیے نئی تجاویز دیں، مگر اس کی یہ کوششیں اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے قبول نہ کیے جانے پر رائے گاہ چلی گئیں، جس پر انور سادات نے اسرائیل کو راہ راست پر لانے کے لیے اس پر فوج کشی کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ امریکہ پہلے سے ہی اسرائیل کا پشت پناہ تھا۔ اس دور میں دنیا دو بڑی طاقتوں کے درمیان بٹی ہوئی تھی، ایک جانب امریکہ اور دوسری جانب سوویت روس، دو متحارب بڑی طاقتیں تھیں۔ انور سادات نے امریکہ کی اسرائیلی پشت پناہی کے باعث سوویت روس کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ انور سادات کا مقصد اسرائیل سے جمال عبد الناصر کے دور میں اسرائیل سے اس لڑائی کا بدلہ لینا تھا جس میں اسرائیل نے صحرائے سینا، گولان اور غزہ کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی لڑائی میں اسرائیل نے دریائے اردن کے مغربی کنارے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ انور سادات نے 2 سال انتہائی منظم طریقے سے جنگ کی تیاری کے لیے فوجی قوت کو بڑھایا، فضائی قوت کو فعال کیا، عراق نے اس کی مدد کی اور اپنے 20 لڑاکا طیارے پائلٹوں کے ہمراہ اس کے حوالے کر دیے۔ اس لڑائی میں شام نے بھی مصر کا ساتھ دیا اور پھر 6 اکتوبر سن 1973 کو انور سادات نے اپنی افواج کو اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حملے کی یہ تاریخ روس نے دی تھی کیونکہ اسرائیل میں اس کا مذہبی تہوار یوم کپور چل رہا تھا۔ یوم کپور یہودیوں کا وہ مذہبی اور مقدس تہوار ہے جسے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے مناتے ہیں۔ جنگ یوم کپور اسرائیل اور عربوں کے درمیان آج تک ہونے والی آخری جنگ تھی۔ اس جنگ میں مصر اور شام کو ابتدائی طور پر کامیابیاں بھی ہوئیں۔ اس جنگ میں امریکہ نے اسرائیل کی بے پناہ مدد کی اور دوسری جانب روس نے مصر کو بھرپور جنگی ساز و سامان مہیا کیا۔ عرب ممالک بھی اس لڑائی میں مصر کے حمایتی تھے۔ اس 6 روزہ جنگ میں مصری افواج نے اسرائیل کے مقبوضہ علاقے جزیرہ نما سینا کو آزاد کرا لیا تھا۔ مصر افواج نے اسرائیلی ٹھکانوں پر بھرپور حملے کیے۔ نہر سویز اور گولان کی پہاڑیوں پر بھی اسرائیلیوں کو بھاری جانی اور جنگی نقصان اٹھانا پڑا، مگر اسرائیلی جنرل شرون نے اسرائیلی فوج کے 3 ڈویژن نہر سویز کے پار بھیج کر مصری افواج کو گھیرے میں لے لیا۔ ایسی صورتحال میں سوویت روس نے مصر کو ہتھیار ڈال دینے کا مشورہ دیا اور اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قراردادوں کے نتیجے میں 25 اکتوبر سن 1973 کو جنگ یوم کپور ختم ہو گئی۔ اس جنگ کے دوران اسرائیل کی حمایت کرنے کی پاداش میں تیل برآمد کرنے والے عرب ممالک نے سعودی عرب کی قیادت میں واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں پر تیل کی برآمد سے متعلق پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت کے سعودی بادشاہ فیصل بن عبدالعزیز نے اس اقدام کی بھرپور حمایت کی۔ اس فیصلے میں مصری صدر انور سادات کا بھی اہم کردار تھا۔ اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بھی عربوں کے اس اقدام کی بھرپور حمایت کی تھی۔ ان دنوں تیل مغربی ممالک کے لیے نسبتاً سستا اور قابل رسائی تھا اور مغربی ممالک کی کمپنیاں اسے پیدا کرنے والے ممالک
خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے ممالک سے فائدہ مند قیمتوں پر حاصل کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ جنگ کے 11 روز کے بعد تیل برآمد کرنے والے عرب ممالک نے اپنی پیداوار روک دی اور امریکہ، نیدرلینڈز، پرتگال اور جنوبی افریقہ پر اسرائیل کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے انہیں تیل دینے پر پابندی لگا دی۔ ان پابندیوں کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے نے امریکہ اور عالمی معیشتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جنگ کپور کے نتائج یہ نکلے کہ نہر سویز پر مصر کی مکمل خود مختاری اور پھر سن 1975 میں نہر سویز میں جہاز رانی کی واپسی شروع ہو گئی۔ مصر نے جزیرہ نما سینا اور گولان کی پہاڑیوں سے فوجیں واپس بلا لیں۔ مصر اور اسرائیل کے درمیان کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی راہ ہموار ہو گئی۔ نومبر سن 1977 میں انور سادات نے یروشلم کا دورہ کیا اور اگلے سال سن 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر تھی اور امریکہ کا صدر جمی کارٹر تھا۔ اس معاہدے کا فائدہ مصر کو یہ ہوا کہ اسرائیل نے مرحلہ وار جزیرہ نما سینا خالی کر دیا اور پھر 25 اپریل سن 1982 کو پورا علاقہ مصر کے حوالے کر دیا۔ دوسری جانب مصری صدر انور سادات کے اس اقدام سے عرب دنیا کو بہت بڑا دھچکا لگا اور انور سادات کے اس اقدام کی مخالفت کی گئی، کیونکہ انور سادات مسلم دنیا کا وہ پہلا حکمران تھا جس نے دیگر عرب حکمرانوں کو اعتماد میں لیے بغیر اسرائیل کا دورہ کیا اور معاہدہ کر لیا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب پوری دنیا کے اسلامی ممالک فلسطینی مسلمانوں کو ان کی سرزمین پر آباد کرنے کی تمام تر امیدیں اور نظریں مصر پر لگا رکھے تھے، مگر انور سادات نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر کے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس معاہدے کا شدید نتیجہ یہ نکلا کہ مصر پوری عرب دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ سن 1979 میں عرب لیگ کے ایک ہنگامی اجلاس میں مصر کی رکنیت معطل کر دی گئی اور عرب لیگ کا قاہرہ میں قائم مقام دفتر بھی تیونس میں منتقل کر دیا گیا۔ تاہم سن 1989 میں اس پر پھر سے پابندیاں ہٹا لی گئیں اور عرب لیگ کا دفتر ایک مرتبہ پھر قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ انور سادات پر اس کے اپنے ملک میں بھی شدید الزامات لگنا شروع ہو گئے۔ مصری عوام کو انور سادات کا اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا ناگوار گزرا۔ اس کے خاندان کے افراد پر بھی کرپشن کے الزامات لگنا شروع ہو گئے۔ اس کی داخلی اور خارجی پالیسیوں کے خلاف اس کے متعدد مشیروں نے بطور احتجاج استعفے دے دیے، مگر پھر عوام کا غم و غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ غم و غصے کی ایک شدید لہر اس وقت شروع ہوئی جب 6 مارچ سن 1981 کو مصر کے وزیر دفاع احمد ابداوی کا ہیلی کاپٹر لیبیا کی سرحد کے قریب گر گیا اور اس فضائی حادثے میں احمد ابداوی سمیت درجن فوجی افسر ہلاک ہو گئے۔ ملک بھر کے اخبارات اور میڈیا پر انور سادات کی پالیسیوں کے خلاف کالم لکھنا شروع کر دیے گئے، جس پر انور سادات نے ایک اور آمرانہ طرز عمل یہ کیا کہ 1981 میں اسلام پسندوں، نظریاتی تنظیموں، کمیونسٹوں، دارالعلوم اور جامعات کے اساتذہ، معلمین، صحافیوں اور طلبہ رہنماؤں کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا اور ہر آواز کو چپ کرنے کے آمرانہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ ابھی یہ پکڑ دھکڑ جاری تھی، ملک میں مظاہروں کا سلسلہ جاری تھا کہ 6 ماہ کے بعد ہی جنگ یوم کپور کی فوجی پریڈ کے دوران ایک مصری فوجی خالد اسلامولی نے سلامی کے چبوترے پر کھڑے صدر انور سادات کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ انور سادات نے 2 شادیاں کی اور 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے باپ تھے۔ تاریخ میں انور سادات کو کچھ لوگ ہیرو مانتے ہیں اور کچھ لوگ مسلم دنیا سے غداری کرنے والا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔